اس کا علم بھی قرآن کے اندر ہے. حضرت علی نے تلاوت کر دی کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء. حضرت علی نے کہا ارے جس کی زمین اچھی ہے اس کی کھیتی اچھی ہے, جس کی زمین بری ہے اس کی کھیتی. سبحان اللہ سبحان اللہ, بہت عمدہ ماشاء اللہ, زندہ باد زندہ باد, سبحان اللہ. جواب کس سے دیا حضرت علی نے؟ کشجرۃ طیبۃ, سبحان اللہ. اس آخرت کی طرح ہے اصلھا ثابت, جس کی اصل جو جڑ ہے ٹکی ہوئی ہے, وفرعھا فی السماء, اور اس کی شاخیں آسمان میں ہے. سبحان اللہ. تو حضرت علی نے کہا میری زمین اچھی ہے اس لیے میری داڑھی گھنی ہے, تیری زمین بیکار ہے اس لیے تیری داڑھی کم ہے. یہ اللہ کا قرآن ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے اونٹ کی رسی گم ہو جاتی ہے تو میں اللہ کے قرآن سے تلاش کرتا ہوں. اندازہ تو کرو, اسی لیے تو قرآن کہتا تبیان لکل شیء, ہر چیز کا بیان قرآن میں موجود ہے. آگے اللہ کہتا ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین, ہر خشکی کا بیان, ہر طری کا بیان اللہ کے قرآن میں موجود ہے. مسلمانوں اتنا پوتر کتاب, مسلمانوں اتنی عظیم کتاب, مسلمانوں اتنی برگزیدہ کتاب, ہم نے اس کی تلاوت کو چھوڑ دیا. محرم کا مہینے میں ہمیں توفیق نہ ہوئی کہ اس کی تلاوت کرتے, سفر کا مہینہ گزر گیا ہمیں تلاوت کی توفیق نہ ہوئی, سفر ربیع الاول ربیع الاخر کے مہینے گزر رہے ہیں ہمیں تلاوت کی توفیق نہ ہوئی. مسلمانوں تم نے قرآن کو پڑھنا کیا بند کر دیا, تم ذلیل و خوار ہو گئے. خدا کی قسم یہی قرآن تھا جس کو پڑھ کر حضرت ابو بکر صدیق اکبر بنے ہیں, یہی قرآن تھا جس کو پڑھ حضرت عمر فاروق اعظم بنے ہیں, یہی قرآن تھا جس کو پڑھ کر عرب کے لوگ صحابی بنے ہیں. مسلمانوں ذرا غور تو کرو, اپنے قرآن کو سینے سے تو لگاؤ, پھر دیکھو دنیا کیا کہے گی. دنیا کہے گی ہم مسلمانوں نے ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن لے لیا ہے, ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن لے لیا ہے. جب ایک ہاتھ میں مصطفیٰ کا دامن تھا, ایک ہاتھ میں اللہ کا قرآن تھا, تو دنیا ہمارے قدموں کو سلام کر رہی تھی. پھر بدر کا میدان ہمارا تھا, پھر احد کا میدان ہمارا تھا, پھر خندق کا میدان ہمارا تھا, پھر تبوک کا میدان ہمارا تھا, پھر حنین کا میدان ہمارا تھا. لیکن مسلمانوں تم نے قرآن کو چھوڑا. آج گھروں میں قرآن کی تلاوت بند ہے, اس لیے گھروں کے اندر نحوستیں پیدا ہو رہی ہیں, گھروں سے برکتیں جا رہی ہے. تم رات دن محنت کرتے ہو لیکن برکت نہیں ہے, تم رات دن مزدوری کرتے ہو لیکن برکت نہیں ہے. ارے برکتیں کہاں سے ہوگی؟ جو برکت والی کتاب تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا, جو عظمت والی کتاب تھی اس کو تم نے چھوڑ دیا. اگر تو گھر میں فجر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر لے, ظہر کی نماز پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر لے, عصر و مغرب پڑھ کے قرآن کی تلاوت کر لے, پھر یہ میرا عقیدہ بول رہا ہے, حضور بابو حضور سے پوچھ لینا, اگر تو فجر میں قرآن کی تلاوت کرے گا, عصر میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گا, مغرب و عشاء میں گھر میں قرآن کی تلاوت کرے گا, پھر تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی, پھر تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. لیکن تمام شفا کے واسطے اگر نکلتے ہیں تو دنیا کی کتاب سے نہیں, اللہ کے قرآن سے نکلتے. راستے کامیابی کے نکلتے کہاں سے نکلتے ہیں؟ قرآن سے نکلتے ہیں. پھر تجھے کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی. اور تو لے اپنے قرآن کو, لیکن تم نے قرآن کو پڑھنا ہی بند کیا, اور تو تم نے بھی قرآن کو پڑھنا بند کر دیا. میں تم سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں, تم چاہتی ہو تمہارے بچے فرما بردار ہو تو آؤ قرآن کو پڑھو. جب وہ قرآن کو پڑھیں گے وہ پڑھیں گے ولا تقل لہما اف ولا تنہرہما, کہ اپنے والدین سے اف تک نہ کہو, پھر تمہاری وہ عزت کرنا سیکھ جائیں گے. کیونکہ اللہ کا قرآن کا 15واں پارہ کہہ رہا ہے اپنے ماں باپ کی عزت کرو, اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب سے پیش آؤ. لیکن تم نے بچوں کو قرآن نہیں پڑھایا. مسلمانوں آج تم 7-8 روپے کا اخبار خرید کے پڑھتے ہو, وہ اخبار تمہیں جھوٹی خبریں دیتا ہے, 80% اس میں خبریں غلط ہوتی ہیں. لیکن قرآن فری میں تم پڑھو گے تو تمہیں ایک خبر قرآن سچی دے گا. اخبار تمہیں ایک دن پہلے کی خبریں دیتا ہے, لیکن قرآن تمہیں قوم سمود کی خبر بھی دیتا ہے, قوم عاد کی خبر بھی دیتا ہے, قوم بنی اسرائیل کی خبریں بھی دیتا ہے. اور قرآن کہتا ہے ہم خالی ماضی کی خبریں نہیں دیتے, ہم تو مستقبل کی بھی خبریں دیتے ہیں. مسلمانوں قرآن ایک ایسی کتاب ہے جہاں پڑھو گے وہی کامیاب ہوگے.
صحرا میں جنگلوں میں بیابان میں پڑھو، مینار گر پڑے تو میدان میں پڑھو، یہ بے خبر نجومی تمہیں کیا بتائیں گے، کل ہونے والا کیا ہے یہ قرآن میں پڑھو۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، نوٹ کرو میری قوم کے لوگوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے ہیں۔ کتاب کا حوالہ نوٹ کرو، کتاب کا نام مدارج النبوہ ہے، جلد اول ہے، رائٹر کا نام علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم آرام فرما رہے ہیں، مسجد نبوی شریف میں آرام فرما رہے ہیں عمر فاروق اعظم۔ اتنے میں ایک شخص آیا، روم کا الیچی قاصد آیا، حضرت عمر فاروق اعظم کے سر کے پاس کھڑا ہو گیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں کھل گئی۔ آپ نے پوچھا کون ہو؟ اس انسان نے کہا میں مذہب سے عیسائی ہوں۔ اے عمر مجھے پہلے کلمہ پڑھا کے مسلمان تو کر لو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت عمر کی تلوار نہیں اٹھی۔ حضرت عمر نے پوچھا تو مسلمان کیوں ہونا چاہتا ہے؟ میں نے تو تجھ سے نہیں کہا کہ تم کلمہ پڑھ لے، میں نے تو تجھ سے نہیں کہا تو اسلام لے آ۔ تو اس انسان کا جواب سنو۔ علامہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے اپنی کتاب مدارج النبوہ کی جلد اول میں تحریر کیا ہے۔ اس شخص نے کہا تھا اے عمر فاروق اعظم، جب میں تمہارے پاس آ رہا تھا تو ایک مسلمان قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ جب وہ قرآن کی تلاوت کر رہا تھا تو یہ آیت کریمہ پڑھ رہا تھا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اے عمر فاروق اعظم، جب میں نے قرآن کی اس آیت کریمہ کو سنا تو میرا دل اندر سے گواہی دینے لگا کہ یہ قرآن کبھی جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ قرآن کسی دنیا دار کا نہیں، یہ قرآن پروردگار کا ہے۔ اسی لیے تو ڈاکٹر محمد اقبال نے کہا ہے درس قرآن اگر ہم نے نہ بھلایا ہوتا، یہ زمانہ نہ زمانے نے دکھایا ہوتا، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر۔ امام حسین کے بیٹے علی عباس نے حضرت امام حسین کے بھیا علی عباس نے کربلا کے میدان میں قرآن پڑھا ہے، حضرت قاسم نے کربلا کے میدان میں قرآن پڑھا ہے۔ 3 دن کے بھوکے ہیں لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت سکینہ کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ فاطمہ کی شہزادیاں کربلا کے میدان میں قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے لیکن قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ حضرت سکینہ نے قرآن کی تلاوت کی، ان میں رباب و شہربانو قرآن کی تلاوت کر رہی ہے۔ امام حسن کے لخت جگر حضرت قاسم قرآن کی تلاوت کربلا میں کر رہے ہیں۔ غور کرو بہار ضلع کشن گنج کے مسلمانوں، میری تقریر کا آخری پوائنٹ غور کرو۔ اگر مجھے اور آدھا گھنٹہ پہلے کھڑا کیا جاتا تو اور کچھ بیان کرتا۔ آخری پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہوں، سنو۔ کربلا کے میدان میں جہاں پینے کے لیے پانی نہیں ہے، جہاں کھانے کے لیے کھانا نہیں ہے، 3 دن کا بھوکا ہے میرا حسین، 3 دن کا پیاسا ہے میرا حسین۔ علی اصغر کٹ رہا ہے، علی اکبر کٹ رہا ہے، قاسم کی جوانی کربلا کے میدان میں لٹ رہی ہے۔ لیکن میں نے کہا امام قاسم آپ نے قرآن کو چھوڑا تھا۔ حضرت قاسم کی قبر پاک سے آواز آتی ہے، ارے جب ہمارا سر کٹ رہا تھا تب بھی ہماری زبان پہ اپنے خاندان کا نام نہیں تھا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کر رہے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ امام حسین کے جسم پہ زخم لگ رہے ہیں، حسین قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں، حسین کے جسم کو کاٹا جا رہا ہے، میرا حسین قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ آدھی گردن کٹ چکی ہے حسین کی، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، اب سر کٹ رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ نیزے پہ سر کو سوار کر دیا تو میرے حسین نے اعلان کیا کشن گنج کے مسلمانوں، اے یزیدیوں، سر کاٹ کے نیزے پہ چڑھانا تمہارا کام ہے اور نیزے سے قرآن سنانا فاطمہ کے بیٹے حسین کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اور ہمارے اہل سنت زندہ باد زندہ باد۔ میرے حسین افسوس ہے تم پر، میں اپنے بزرگوں کی موجودگی میں زیادہ دیر اپنے بزرگوں کو میں پریشان کرنا بالکل گوارا نہیں کرتا۔ میرا جی یہ وہ بزرگ ہیں ہمارے، یہ تو حضرت کا کرم بالا کرم ہے۔ ابھی میں تقریر کر گیا، اس میں بھی اولاد رسول کی جلوہ گری۔ سبحان اللہ سبحان میں بڑا خوش قسمت ہوں، 2 دن پہلے میں نے تقریر کی، اس میں بھی اولاد رسول شہنشاہ مسولی سیدنا سرکار حسان اللہ حضور حسان میاں داماد اللہ علی موجود تھے۔ تب بھی عظمت قرآن پہ تقریر ہو رہی تھی، اور آج بھی میرا نصیبہ اوج پر ہے کہ دوسرا شہزاد رسول
सैयदना सरकार शमसुल्लाह जान दामाजिल्लाहुल आली अतालल्लाहु गुमरहू की जलवागरी मौजूद है। और इनके नाना पे जो कुरान है उसी की फजीलत अहमद रजा मंजरी बयान करते। करबला के गाजियों ने कुरान पढ़ा प्यासे रहकर, करबला के गाजियों ने कुरान पढ़ा भूखे रहकर, बदर के शहीदों ने कुरान पढ़ा, उहद के गाजियों ने कुरान पढ़ा, खंदक के गाजियों ने कुरान पढ़ा। लेकिन ये मुसलमान है, अखबार तो पढ़ता है लेकिन कुरान नहीं पढ़ता। मुसलमानों, मैं इन चैनलों के जरिए तुम्हें एक पैगाम देना चाहता हूँ मेरे कौम के लोगों। ये यूट्यूब पे, तुम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, मैसेंजर पे, सोशल मीडिया पर तुम खबरें पढ़ते हो। सबसे पहले तुम्हारा मिजाज होता है कि देखो हमारे दोस्त ने कोई पैगाम भेजा कि नहीं भेजा। फजर की नमाज नहीं पढ़ रहे लेकिन पहले तुम मोबाइल की स्क्रीन को ऑन करते हो। लेकिन ये मोबाइल तुम्हें दुनियावी खबर दिखाता है। खुदा की कसम, अगर तुम फजर की नमाज के फौरन बाद सबसे पहले कुरान पढ़ लेते तो कुरान की पहली आयत करीमा जो अलहम्दो शरीफ की है उसका तर्जुमा तुम्हें मिल जाता। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तमाम तारीफें परवरदिगार के लिए है। सुभान अल्लाह, वो परवरदिगार जिसने तुम्हें एक पानी के कदरे से अहसने तकदीर की शक्ल में इंसान बनाकर वलक़द कर्रमना बनी आदम का ताज तुम्हारे सर पे रख के खलीफतुल्लाह फिल अर्द बनाकर जमीन पे भेज दिया। मुसलमानों, अल्लाह तुमसे कहता है वअंतुमुल अअलौना, कामयाब तुम ही होगे। प्रोवाइड यू विल हैव टू बिकम अ स्ट्रांग केयरफुल मोमिन, तुम पक्के सच्चे मोमिन बन जाओ। लिहाजा मुसलमानों, हाथ उठाओ, हर चीज छोड़ देना लेकिन कुरान मत छोड़ना। हाथ उठाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। बोलो इंशाअल्लाह कुरान पढ़ेंगे। वक्त खत्म हो रहा है क्योंकि मैंने 1 घंटे की इजाजत हजरत से ली थी, घंटा पूरा हो गया। वरना भी बहुत सारा मैटर में साइंस भी बयान करता, आज टेक्नोलॉजी बयान करता, आज ये मॉडर्न साइंस बयान करता। कुरान क्या कहता है मॉडर्न साइंस से? ऑक्सीजन के ताल्लुक से कुरान क्या कहता है? हाइड्रोजन के ताल्लुक से कुरान क्या कहता है? चांद पे इंसान गया, कुरान क्या नजरिया पेश करता है? When I will come to return your city, I will deliver speech after this matter. If I will alive in the world, if I will die, I will deliver speech in doomsday in front of Allah, Baba, Prophet, Rasulullah, Subhan Allah. बस ये समझ लो, अगर दुनिया की सारी किताबें समंदर में रख दी जाएं, सारी किताबें कहाँ रख दी जाए? और उसी समंदर के किनारे अल्लाह का कुरान भी रखा। समंदर की लहरों की आगोश में अल्लाह का कुरान भी रख दो। फिर दुनिया वालों से कहा, दुनिया वालों, अब सारी किताबें समंदर की आगोश में गई, लाओ अपनी किताबें। दुनिया का कोई माई का ला नहीं अपनी किताब ला, लेकिन जब कहा जाएगा कुरान लाओ तो बाबा हुजूर के मदरसे का 10 साल का बच्चा कहेगा अरे वो कोई और किताब होगी जिसकी हिफाजत प्रेस करती है। ये अल्लाह की किताब है, इसकी हिफाजत परवरदिगार करता है। और किताब होगी जिसकी हिफाजत प्रेस और मशीन करती है। ये अल्लाह का कुरान है जिसकी हिफाजत इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। कौन अल्लाह? एक जुमले में मैं इंट्रोड्यूस करा दूं, कौन अल्लाह? अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम। वो परवरदिगार जिसको न नींद आती है, न ऊँग आती है, न नींद आती है, वो कायनात का पैदा करने वाला है। दुनिया को उसी ने पैदा किया, उसके सामने कोई कुछ नहीं कर सकता। वो कहता इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। हमने इस कुरान को नाजिल किया, हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। बस आखिरी जुमला अपने दिल की तख्ती पर मोहब्बत के कलम से इश्क की दमाग में डुबो कर लिख कर जाओ। इस कुरान को अगर सीने से लगाओगे तो हाफिज बन जाओगे, समझ कर पढ़ोगे तो आलिम बन जाओगे, इससे फैसला करोगे तो काजी बन जाओगे, इसको मस्जिद में सुनाओगे तो इमाम बन जाओगे, और इसका ऐलान मैदानों में करोगे तो मुजाहिद बन जाओगे, और जब कब्र में जाओगे तो रोशनी का सामान लेकर जाओगे। अल्लाह
اللہ کہتا ہے میں نے قرآن کو نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ خدا کی قسم قرآن کو مٹانے والے مٹ گئے، لیکن قرآن آج بھی ہے، کل بھی انشاءاللہ رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ بیان لکل شیء، ہر چیز کا بیان قرآن کے اندر موجود ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ مولا کریم مجھ ناچی رحمت رضا منظری بریلوی سے قرآن کی ترجمانی میں، حدیث کی تشریحات و توضیحات میں، بزرگوں کے اقوال میں جو بھی غلطی ہوئی ہو، حضور بابا حضور کو میں گواہ بنا کر، علماء کو گواہ بنا کر علن اعلان توبہ کرتا ہوں، اور ہم سب مل کر کلمہ پڑھیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ خوب کی سیر چمن، پھول چنے شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں، گلشن تیرا آباد رہے، راہ چمن تو پھول کھلیں گے، رہی زندگی بہار کے لوگوں پھر ملیں گے۔ اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا، وما علینا الا البلاغ۔ السلام۔